السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ مجھے سب قبول ہے بابا، مجھے سب کچھ قبول ہے، شالاس نے ضدی بچے کی طرح کہا، اور بوڑھے یابون نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے بہہ کر گالوں پر لڑھک آئے۔ چند منٹ تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ پھر اس نے بھاری آواز میں پوچھا، تم اپنے عزیزوں سے مل آئے؟ کیا تمہیں کسی سے ملنے کی آرزو ہے؟ کیا تم نے زرگانہ کو الوداعی بوسہ دیا؟ بابا اور ماں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے ہرن کیوں نہیں شکار کیے۔ زرگانہ کو اپنی دنیا پسند ہے، وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کل ہی اپنی ماں اور بابا سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کی دنیا چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ زرگانہ سے بھی میں نے کہا تھا اور وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ مجھے وہ دنیا تمام باتوں سے پیاری ہے بابا، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ بوڑھے نے گردن ہلائی اور پھر لرزتے قدموں سے جھونپڑی کی ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار پر لٹکی ہوئی چمڑے کی تھیلی سے اس نے ایک سفید رنگ کی گیند اٹھا لی اور اسے شالاس کی طرف اچھالا۔ اسے مٹھی میں دبا لو مضبوطی سے، اور شالاس نے ایسا ہی کیا۔ سفید گیند نرم تھی، اس کے دبتے ہی شالاس کے ہاتھ کی انگلیوں سے ایک سیال قطرہ ٹپکا اور زمین پر جم گیا۔ یہ سفید رنگ کا ایک موتی تھا۔ شالاس حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ موتی تمہیں اس دور کی تاریخ بتاتے رہیں گے۔ ہر روز تمہارے ہاتھ سے ایک قطرہ ٹپکے گا اور اس کا رنگ سفید ہوگا۔ جب اس دور کے آنے میں آدھا وقت رہ جائے گا تب یہ موتی سبز ہو جائیں گے، اور جب وہ دور آئے گا تو موتی سرخ ہوں گے، اور جب سرخ موتیوں کی تعداد بھی ختم ہو جائے گی اور آخری موتی تمہاری مٹھی سے نیچے گر پڑے گا تو تم پتھر سے انسان بن جاؤ گے، اور پھر تم اس دور میں سانس لے سکو گے، اس کی حقیقتوں سے واقف ہو سکو گے۔ اسے احتیاط سے مٹھی میں پکڑے رہو۔ اور شالاس نے مٹھی بھینچ لی۔ تب بوڑھا ایک دوسرے کونے میں گیا اور وہاں سے لکڑی کا بنا ہوا ایک اور پیالہ اٹھا لایا۔ اس پیالے میں زرد رنگ کا کوئی گاڑھا سیال تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ پکڑ کر شالاس کے منہ سے لگا دیا۔ اسے پی جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے پی جاؤ۔ اور شالاس نے سارا سیال حلق سے اتار لیا۔ تب بوڑھے نے پیالہ پھینکا اور شالاس کو اپنے سینے سے چمٹا کر سسکیاں بھرنے لگا۔ الوداع شالاس، میرے بچے، الوداع۔ جاؤ، اس بستی سے نکل جاؤ، جس قدر دور جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اس بستی میں رہ کر تمہیں وہ کچھ دیکھنا ہوگا جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ جاؤ، جلدی کرو، اسان کے معبود تمہاری حفاظت کریں گے۔ شالاس بوڑھے یابون کی جھونپڑی سے نکل آیا۔ اسے اپنی بستی چھوڑنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ نئی دنیا کے خواب اس کی آنکھوں میں جگمگا رہے تھے۔ وہ دلکش اور پر اسرار دنیا کی تصویر کشی یابون کتنے خوبصورت انداز میں کرتا تھا، اب وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس کے جسم میں مسرت کی لہریں گردش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بستی سے نکل آیا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، بس بابا یابون نے کہا تھا کہ وہ جتنی دور جا سکتا ہے چلا جائے، اور وہ چل رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ درخت پیچھے رہ گئے اور اب وہ ایک دوسری بستی کے قریب پہنچ گیا۔ یہ بستی ناندنی کے دشمنوں کی بستی تھی۔ ناندنی سے اس کی ہمیشہ چلتی رہتی تھی، اور دونوں قبیلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ لیکن اب شالاس کو کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ اس کی اب نہ کسی سے دشمنی تھی نہ دوستی۔ وہ تو دوسری دنیا کا باسی تھا۔ سورج سر پر چڑھ آیا تھا اور اب شالاس کو اپنے جسم میں سنسنی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی رفتار اب اتنی تیز نہیں رہی، اس کے قدم وزنی ہوتے جا رہے تھے۔ شاید میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں، اس نے سوچا، اور اس کی رفتار سست ہو گئی، سست اور پھر رینگنے لگا، اور پھر اس کے پورے جسم میں حرکت مفقود ہو گئی۔ وہ پتھر کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو دیکھا، سب کچھ ساکت، اور اس کا ذہن مسرت میں ڈوب گیا۔ یابون کی پیش گوئی درست ہو گئی، وہ پتھر بن گیا تھا۔ اس کے ہونٹ مسکرائے، اور مسکراہٹ کا یہ کھنچاؤ اس کے اعضاء کی آخری حرکت تھی۔ اس کے ہونٹ بھی مسکراہٹ کے انداز میں ساکت ہو گئے تھے۔ دشمن بستی یہاں سے صرف 1 میل دور تھی۔ شالاس کی پتھریلی نگاہیں اس بستی پر جم گئیں۔ بستی کے چلتے پھرتے لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے چند سواروں کو اس طرف آتے دیکھا۔ یہ دشمن بستی کے باشندے تھے، نہ جانے یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، اس نے سوچا، اور تشویش زدہ نظروں سے آنے والے کو دیکھنے لگا۔ گھوڑے سوار
اس سے تھوڑے سے فاصلے سے گزر رہے تھے، لیکن پھر کسی کی نگاہ اس پر پڑ ہی گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور ان کے گھوڑوں کے رخ اس کی طرف مڑ گئے۔ شالاس پریشان نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ ارے یہ تو بت ہے، پتھر کا بنا ہوا، مگر یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کون اسے یہاں نصب کر گیا؟ ناندنی والوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے، انہی کی کوئی نئی سازش ہوگی۔ یہ ہے بھی ناندنی قبیلے کے لباس میں، لیکن بے حد خوبصورت ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا مطلب؟ سردار کو اطلاع دو۔ ممکن ہے ناندنی والوں نے کوئی گہری چال چلی ہو۔ میرا خیال ہے اسے اٹھا کر سردار کے پاس لے چلو، اور وہ کام جس سے ہم جا رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ پہلے سردار کو اس بت کے بارے میں اطلاع دی جائے، ورنہ وہ ناراض ہوگا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ شالاس تشویش سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، اور پھر جب ان لوگوں نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر رکھا تو وہ گھبرا گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ گھوڑے سے نیچے نہ گر جائے، لیکن وہ لوگ بہت سنبھال کر اسے سردار کے جھونپڑے کے سامنے لے گئے۔ اسے گھوڑے سے اتار کر زمین پر لٹا دیا اور اسے لانے والے سردار کے جھونپڑے میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار جھونپڑے سے باہر آیا، اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور سردار اسے چاروں طرف سے دیکھنے لگا۔ اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ ممکن ہے ناندنی والوں نے یہ بت ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہو۔ آخر ہمارے جھونپڑے کے سامنے ایک دربان کی ضرورت تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اور ناندنی والوں سے اچھے دربان اور کون ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی حقیقت پہچان لی ہے۔ چنانچہ اس بت کو ہمارے جھونپڑے کے سامنے کھڑا کر دو اور اس کی گردن میں دربان کی مالا ڈال دو۔ سردار نے حکم دیا اور واپس جھونپڑے میں چلا گیا۔ شالاس کو سردار کے جھونپڑے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور اس کی گردن میں سیاہ رنگ کے بڑے بڑے موتیوں کی ایک مالا ڈال دی گئی۔ بے وقوف کہیں گے، اگر وہ اسی طرح خوش ہیں تو مجھے کیا؟ شالاس نے سوچا، مجھے تو ایک طویل زندگی گزارنی ہے، اور اس زندگی میں نہ جانے کون کون سے دلچسپ واقعات پیش آئیں۔ وہ سردار کے جھونپڑے کے سامنے کھڑا رہا۔ اسے کوئی احساس نہ تھا، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ موسم کا اثر۔ ہر احساس فنا ہو گیا تھا۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد جب اس نے ناندنی کے چند معزز لوگوں کو سردار کے جھونپڑے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں بے شمار وسوسے جنم لینے لگے۔ بستی کے چند سپاہی نیزہ سنبھالے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ سردار کو بھی ان لوگوں کے آنے کی اطلاع مل گئی اور وہ اپنے جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ آنے والے حیرت اور تعجب سے شالاس کے بت کو دیکھ رہے تھے۔ آؤ آؤ معزز لوگو، ہم نے تمہارے تحفے کو کیسی عزت بخشی ہے۔ ناندنی والوں کے لیے اس سے فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے بت ہمارے درمیان ہوں۔ سرکانیہ کے سردار، ناندنی سے تمہاری دشمنی ضرور چل رہی ہے، لیکن یہ دشمنی ابھی تک کسی تصادم کا موجب نہیں بنی۔ کیا تم ناندنی سے تصادم چاہتے ہو؟ ناندنی کے ایک بوڑھے آدمی نے پوچھا۔ سرکانیہ نے ناندنی سے کبھی خوف نہیں کھایا، تاہم وہ بھی امن چاہتا ہے، بشرطے کہ ناندنی والوں کے دماغ اپنی جگہ رہیں۔ سردار نے کہا، پھر تم نے ناندنی کے سینے پر زخم کیوں لگایا ہے؟ مجھے بتایا جائے اس بت کو یہاں کیوں ڈلوایا گیا ہے؟ بت؟ ترکانیہ، یہ بت نہیں، ناندنی کے سردار تلاس کا لخت جگر ہے، جو پورے ایک ہفتے سے بستی سے غائب ہے۔ چاروں طرف اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ پھر اطلاع ملی کہ اس کا ایک ہم شکل بت تمہارے دروازے پر لگا ہے، اور بلا شبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ شالاس پتھریلے جسم کے ساتھ دربانوں کی مالا پہنے تمہارے جھونپڑے کے سامنے موجود ہے۔ خوب، گویا ناندنی کی عورتیں اب پتھر جنتی ہیں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ہمیں اب ناندنی والوں سے لڑنے کے لیے لوہے کے ایسے ہتھیار بنانے ہوں گے جو بتوں کو ایک بار میں پاش پاش کر دیں۔ سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، ناندنی کی عورتیں تو انسان ہی جنتی ہیں، لیکن ترکانیہ ضرور پتھروں کے ڈھیر میں بدل جائے گا۔ تو نے اپنے جادوگروں کی مدد سے شالاس کو پتھر بنا دیا ہے۔ ناندنی والوں کے لیے اس سے بڑی گالی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور سنگدل سردار خود کو ناندنی کے قہر کے لیے تیار کر لے۔ اس توہین کا تجھ سے انتقام لیا جائے گا۔ چلو جاؤ پاگل بوڑھو، ترکانیہ کے جیالے بھی چوڑیاں پہنے نہیں بیٹھے۔ ہم تمہارا انتظار کریں گے، اور تمہاری لاشوں کو دفنانے کے لیے لمبے لمبے چوڑے گڑھے بھی تیار کر لیں گے۔ ہم اس بت کو لے جانا چاہتے ہیں، اپنی گردنیں بچا کر لے جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میری جھونپڑی کا دربان یہی رہے گا۔ سردار خوفناک لہجے میں گرجا، اور آنے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر وہ خاموشی سے واپس چل پڑے، لیکن ان کے چہرے غصے سے سرخ تھے۔ شالاس سخت پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ترکانیہ اور ناندنی کا تصادم ناگزیر ہے۔ ناندنی والوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اور ترکانیہ طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس کا دل چاہا کہ کسی طرح اس تصادم کو روک لے،
لیکن وہ صرف سن سمجھ سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات اس کے بس میں نہیں تھی۔ پھر اس نے ترکانیہ میں جنگی تیاریاں دیکھیں۔ چاروں طرف ہتھیار تیز کیے جا رہے تھے، نئے ہتھیار بنائے جا رہے تھے۔ ترکانیہ کے وحشی نوجوان جنگ کی مشق کر رہے تھے۔ ترکانیہ کے گرد لکڑی کا حصار مضبوط کیا جا رہا تھا، ضروری مورچے بنائے جا رہے تھے اور فضا ہر وقت جنگ کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ترکانیہ کے وحشی کہہ رہے تھے کہ اب انہیں ارمان نکالنے کا موقع مل رہا ہے، وہ اپنے برسوں کے ارمان نکال لیں گے، وہ ناندنی کو خون میں نہلا دیں گے۔ چاروں طرف آگ اور خون کی پکار تھی اور شالاس کا دل لرز رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا، بالکل بے بس۔ اس جنگ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ناندنی کے قاصدوں کے جانے کے پورے ایک ہفتے کے بعد ایک صبح اچانک ترکانیہ خوفناک نعروں سے گونج رہی تھی۔ ناندنی کا لشکر ترکانیہ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ رک جاؤ، میرے لیے جنگ نہ کرو، غلط فہمی میں پڑھ کر زندگی ضائع نہ کرو، میں تو امن کا پجاری ہوں، میری ذات کے لیے خون مت بہاؤ۔ شالاس نے چیخ چیخ کر کہنا چاہا، لیکن اس کی بے آواز پکار کون سن سکتا تھا؟ اس کے دل کی بے چینی کون دیکھ سکتا تھا؟ ترکانیہ کا لشکر بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آگے بڑھا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ شالاس کی نگاہیں میدان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ اس خونی منظر کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے چیخو پکار، ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آوازیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، زخمیوں کی کراہیں، مرنے والوں کی آخری چیخیں سنی اور اس کا دل کانپنے لگا، اس کا اندرونی نظام لرز گیا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، سینکڑوں زندگیاں میری وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، اس کشت و خون کو میں کیسے روکوں؟ میری آواز سن لو اے وحشیو، زندگی کے دشمنوں، جنگ بند کر دو۔ اس کی پتھریلی آنکھوں سے پانی کے 2 قطرے لڑک پڑے، یہ پانی اس کے اختیار میں تھا۔ جنگ کی ہولناک آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی اور پہلے سے تیز ہو گئی تھی، اس کے کان پھٹے جا رہے تھے، لیکن وہ 2 ہاتھ اٹھا کر کان بند کرنے سے معذور تھا۔ وہ آوازیں سنتا رہا، لرزتا رہا۔ پھر اس نے خون میں نہائے ہوئے ترکانیوں کو بدحواسی کے عالم میں بھاگتے دیکھا۔ ناندنی کے وحشی ان کے پیچھے گھوڑے دوڑا رہے تھے، انہیں قتل کر رہے تھے۔ ترکانی اپنے گھروں کو بھی بھول گئے تھے، انہیں اپنی زندگی بچانے کی فکر تھی۔ ناندنی کے لشکر نے انہیں بدترین شکست دی، بھپرے ہوئے ناندنیوں نے ان کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ معزز ترکانیوں میں سے بیشتر مارے گئے، بیشتر اپنی جان بچا کر بھاگ گئے، اور اب ترکانیہ ناندنیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اس بستی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو وحشی فاتح کرتے ہیں۔ پوری بستی ایک مشل بن گئی، ہر جھونپڑی آگ میں گھر گئی۔ خوفزدہ بچے معصوم آوازوں سے چیختے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، مائیں آگ اور دھوئیں میں اپنے لالوں کو تلاش کر رہی تھی اور خود بھی شعلوں کی نظر ہو رہی تھی۔ پھر ناندنی کے جیالے اس کے پاس پہنچے اور اس نے دیکھا کہ ان میں اس کا باپ توماس بھی موجود ہے، فاتح توماس، جس کے پورے جسم پر خون کے تھتلے جمے ہوئے تھے اور جس کی تلوار نے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے نہ جانے کتنے سر اتار دیے تھے۔ غمزدہ باپ کی شکل نے شالاس کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا۔ یہ ایک قاتل کا چہرہ تھا، یہ ایک خونخوار وحشی کا چہرہ تھا جو اپنے بیٹے کے بت کو دیکھ کر رنجیدہ تھا، لیکن اس کے کان ان معصوموں کی ننھی اور کمزور چیخوں سے بے بہرا تھے جو اب بھی جھلسے ہوئے جسموں کو آگ سے آزاد کروانے کے لیے چیخ رہے تھے۔ پھر بڑے احترام سے اس کے بت کو 2 گھوڑوں پر رکھا گیا، اسے مضبوطی سے کس دیا گیا تاکہ گر کر ٹوٹ نہ جائے، اور پھر وہ اسے بستی سے لے کر نکل آئے۔ کاش میں بھی اسی آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا ہوتا، کاش میں نے وہ نئی دنیا دیکھنے کی خواہش نہ کی ہوتی، کاش بوڑھا یابون میری خواہش کو ٹھکرا دیتا، کاش وہ سان کے معبود نے مجھے اس دنیا میں جانے کی اجازت نہ دی ہوتی۔ وہ سوچ رہا تھا، لیکن اب سب بیکار تھا، اب تو سب کچھ ہو چکا تھا۔ ناندنی کی عورتوں نے فاتحین کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ جن ماؤں کے بیٹے اس جنون کی نظر ہو گئے تھے وہ چینخ چینخ کر رونے لگی، ان کی نگاہیں اپنے سہاروں کو تلاش کر رہی تھیں اور انہیں نہ پا کر بھیگ رہی تھی۔ جن ماؤں کے لال موجود تھے وہ انہیں دیکھ کر خوشی کے آنسو بہا رہی تھی، ان کے جسم کے زخموں کو تلاش کر رہی تھی اور ان ذہنوں کا مداوع کر رہی تھی۔ توماس شالاس کے بت کو لے کر اپنے جھونپڑے پر پہنچ گیا، اس نے بت کو جھونپڑے کے سامنے رکھ دیا اور شالاس کی ماں باہر نکل آئی۔ وہ چیخ مار کر بیٹے کے بت سے لپٹ گئی، لیکن شالاس کو اس ماں کے آنسو متاثر نہیں کر سکے۔ اس کی چیخیں شالاس کی سماعت سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتی رہیں۔ اس کے کانوں میں تو ان معصوم بچوں کی چیخیں رچی ہوئی تھی جو ٹھیک سے چیخ بھی نہیں سکتے تھے۔ شالاس کا باپ بھی غمزدہ شکل بنائے اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔
اور پھر زرگانہ بھی آ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے شالاس کے بت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور شالاس کے قریب پہنچ گئی۔ تو تم دوسری دنیا میں چلے گئے شالاس؟ تم نے وہی کچھ کیا جو تم کہتے تھے۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا شالاس، مگر میں تو تمہاری باتوں کو مذاق سمجھتی تھی۔ تم مجھے کیوں چھوڑ گئے شالاس؟ وہ ایک دردناک چیخ مار کر شالاس سے لپٹ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ جھوٹ، فریب، مکاری، سب ایک ہی خون کے مالک ہیں۔ مجھے ان سب سے نفرت ہے، دلی نفرت، شالاس نے سوچا۔ اور پھر اس کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز گونجی۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا شالاس نے اسے کچھ بتایا تھا؟ کیا یہ شالاس کی اس کیفیت کے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ اس سے پوچھو تو، اس سے معلوم کرو بہروز۔ سردار کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ ہاں، شالاس نے مجھے بتایا تھا کہ بابا یابون اسے ایک عجیب دنیا کی کہانیاں سناتا ہے، ایک انوکھی اور پر اسرار دنیا کی کہانیاں، جہاں کے انسان بہت طاقتور ہوں گے اور ہوا میں تیریں گے۔ وہ سمندر کے سینے پر دوڑ لگائیں گے، وہ اونچے اونچے مکانوں میں رہیں گے، وہ عجیب لوگ ہوں گے۔ اور شالاس خواہش کرتا تھا کہ کاش وہ اس دنیا کو دیکھ سکے۔ شالاس کو یقین تھا کہ یہ پر اسرار قوتوں کا مالک یابون اسے اس دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ یابون نے اوسان کے معبودوں سے مدد مانگی ہے، اگر انہوں نے اجازت دی تو اسے اس دنیا میں بھیج دیا جائے گا۔ شالاس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس دنیا میں جانا پسند کروں گی، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بھیڑوں کو نہیں چھوڑ سکتی، مجھے یہ پہاڑ بہت پسند ہے۔ اور وہ چلا گیا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر میں اس کی باتوں کو جھوٹ سمجھتی تھی، میں یابون کو اس قدر طاقتور نہیں سمجھتی تھی۔ تو یہ فساد اس بوڑھے غدار کا ہے۔ مگر تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا لڑکی؟ غلط فہمی میں پڑھ کر ہم نے کیا سے کیا کر دیا بہروز۔ جاؤ پہاڑی پر جاؤ اور بوڑھے یابون کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے آؤ۔ جاؤ، اس سے کہو کہ شالاس کو اس دنیا میں واپس لائے، ورنہ ہم اسے زندہ آگ میں جلا دیں گے۔ افسوس، ہم نے پہلے ہی غور کر لیا ہوتا۔ جاؤ بہروز جاؤ۔ سردار گرجا اور بہروز چند لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلا گیا۔ شالاس بے چین ہو گیا۔ توماس اپنی جلد بازی سے ایک بری حرکت کر بیٹھا اور اب وہ دوسری بری حرکت کرنے جا رہا تھا۔ شالاس جانتا تھا کہ یابون معمولی انسان نہیں ہے، وہ اپنی لامحدود قوتوں کو آواز دے کر ناندنی کو فنا کر سکتا ہے۔ توماس دیوانگی میں ناندنی کی موت کو آواز دے رہا ہے، اور اگر بوڑھے یابون نے اس کی بات مان لی تو نہیں، اتنا کچھ ہو گیا، میں خون کی اس دنیا میں واپس نہیں آؤں گا، میں ختم ہو جانا پسند کروں گا۔ لیکن اس درندوں کی بستی میں سانس لینا میرے لیے اب مشکل ہے۔ سردار انتظار کرتا رہا۔ زرگانہ کا باپ اس کو پکڑ کر لے گیا تھا اور اب شاید اس پر تشدد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بہروز اور اس کے ساتھیوں کو واپس آتے دیکھا۔ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ بوڑھا یابون ان کے ساتھ نہیں تھا۔ شالاس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ بے چینی سے ان کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر بہروز قریب پہنچ گیا۔ یابون اپنی جھونپڑی میں موجود نہیں ہے سردار، اس کی جھونپڑی مسمار پڑی ہے اور پتھروں سے عجیب بو اٹھ رہی ہے۔ تو بوڑھا شیطان بھاگ گیا، لیکن بچ کر جائے گا کہاں؟ جاؤ، گھوڑے سواروں کو چاروں طرف دوڑا دو، یابون بچ کر نہ جائے۔ اس کی جھونپڑی کی کھدائی کرو اور اس میں سے ایک چیز نکال کر تباہ کر دو، سردار نے چیخ کر کہا، اور بہروز بھی دوڑ گیا۔ شالاس کا دل مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بوڑھے یابون کا اب ہاتھ آنا مشکل ہے۔ دوپہر گزرتے ہی سردار کو ایک اور اطلاع ملی۔ دور دور تک جانے والے گھوڑے سوار واپس آ گئے تھے۔ یابون کا پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن اس وقت جب بہروز اور اس کے ساتھی ناکام واپس آئے، زرگانہ کا باپ ہانپتا کانپتا سردار کے پاس پہنچا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ شالاس نے بھی سنی۔ اس نے بتایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبکہ زرگانہ پتھروں کی دیوار کے پیچھے قید تھی، اس نے زرگانہ کے کمرے میں باتیں کرنے کی آواز سنی، اور وہ حیران رہ گیا کیونکہ باہر سے دروازہ بند تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر گیا تو بوڑھا یابون زرگانہ کے قریب موجود تھا۔ اسے دیکھ کر بوڑھے یابون نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا اور بولا، تمہاری وحشت، تمہاری دیوانگی کے چند لمحات باقی ہیں، صرف چند لمحات، اور اس کے بعد تم اپنی دیوانگی سمیت فنا ہو جاؤ گے۔ زرگانہ، شالاس کی محبت ہے اور اس کی حفاظت میرا فرض ہے، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، میں اسے لے جانے آیا ہوں۔ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زرگانہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے لمحے کمرہ خالی تھا سردار، وہ میری عزت لے گیا سردار، وہ میری بچی لے گیا، بتاؤ میں کیا کروں؟ بوڑھے جادوگر، بوڑھے شیطان،
میں تجھے زمین کے آخری کونے میں بھی نہیں چھوڑوں گا، سردار نے شدید غصے کے عالم میں کہا اور جھونپڑی میں داخل ہو کر اپنے ہتھیار اٹھا لایا۔ اس نے اپنے دستے کو تیار ہونے کے لیے کہا اور پھر شالاس نے خونخوار جوان چاروں طرف دوڑتے دیکھے۔ بوڑھے یابون کے الفاظ سردار کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہوں یا نہیں، لیکن شالاس ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چند لمحات، صرف چند لمحات، ان چند لمحات کے بعد کیا ہوگا؟ یابون کی پیشگوئی غلط نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور شالاس اس پیشگوئی کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہوئی، رات ہو گئی، سردار ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ شاید وہ بہت دور نکل گیا۔ اس کی دیوانگی نہ جانے اسے کہاں سے کہاں لے گئی، اور وہ لمحات قریب آ گئے جن کی پیشگوئی یابون نے کی تھی۔ بے شمار مشعلیں رات کی تاریکی میں بستی کی طرف دوڑی آ رہی تھی۔ کامرانی کے نشے میں چور، ناندنی کے جانباز شراب کے نشے میں ڈوبے پڑے تھے۔ وہ غیظ و غضب میں ڈوبے ترکانیوں کو نہ دیکھ سکے جو بچی کھچی طاقت جمع کر کے انتقام لینے آ گئے تھے۔ ترکانیوں کی یورش ایک تیز و تند سیلاب تھی جو ناندنی کی پوری آبادی کو بہا لے گئی، اور ایک بار پھر موت کی داستان تازہ ہو گئی۔ ناندنی کا حشر ترکانیہ سے بھی برا ہوا۔ اس کی ایک ایک جھونپڑی کو پھونک ڈالا گیا۔ جھونپڑی سے باہر نکلنے والی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو تیروں سے چھید دیا گیا تھا۔ ایک ایک فرد کو چن کر ہلاک کیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں آگ اور لاشوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ فضا میں جلتے ہوئے گوشت کی چرند اور دھواں بسا ہوا تھا۔ شالاس وحشت زدہ آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کتنے مختصر مدت میں دنیا ہی بدل گئی۔ دو قبیلے تباہ ہوئے تھے، کبھی آباد نہ ہونے کے لیے، اور در حقیقت دونوں قبیلے بھی کبھی آباد نہ ہو سکے۔ شالاس کے گرد جلی ہوئی سب جھونپڑیوں کی راکھ ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں اڑا لے گئی۔ اب یہاں سوکھی ہوئی کھوپڑیوں، ہڈیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ شالاس ان ہڈیوں کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ سردار توماس کبھی واپس نہ آیا۔ شاید راستے میں اس کی ترکانیوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، اور ترکانیوں نے اس پر احسان کرتے ہوئے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ہاں، یہ اس کا احسان ہی تھا، ورنہ اپنے جلے ہوئے نشیمن کو دیکھ کر جو موت آتی وہ موت کے بعد بھی سکون نہ لینے دیتی۔ ہڈیاں مٹی بنتی رہیں، کھوپڑیاں ہوا سے لڑک کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ موسم بدلتے رہے، کبھی کبھی کالی گھٹائیں شالاس کے گرد آلود جسم کو نہلا دیتی، اور گرمیوں کی تیز و تند دھوپ اسے خشک کر دیتی۔ سردیوں کا سرد موسم اسے نمی بخشتا۔ بستی کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ اب وہاں پتھروں کے ڈھیر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ پتھر بھی ہوا کی کاٹ سے عجیب عجیب شکلیں اختیار کر گئے۔ پھر ان پتھروں میں سبزہ اگایا، اور شالاس کے چاروں طرف گھاس لہلہانے لگے۔ خودرو جنگلی پھول اگائے جن کی مہک پورے ماحول میں رچ گئی۔ درختوں کے پودے بھی اگائے تھے۔ گرمیوں کا تیز موسم گھاس کو زرد کر دیتا تھا۔ پھر برسات آتی اور پودے پہلے سے زیادہ سبز ہو جاتے۔ اب گھاس میں چرند چرنے کے لیے آنے لگ گئے۔ شالاس کے قدموں میں وہ کھیلتے خوبصورت پرندے اس کے جسم پر بیٹھ جاتے، اور وہ ان سے بڑی محبت کرتا۔ وہ جنگل کے ایک ایک جانور کو پہچاننے لگا تھا۔ اسے ان جانوروں کے درمیان زندگی گزارنے میں بڑا لطف آتا۔ وہ ان کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرتا۔ ان میں سے کوئی نہ آتا تو اسے الجھن نہ ہوتی، اور وہ اس کا انتظار کرتا اور زندگی گزرتی رہی۔ شالاس کے ہاتھ سے ٹپکنے والے موتی سبز ہو گئے۔ وہ انسان کی شکل بھول گیا۔ اس تباہی کے بعد اب وہاں کوئی انسان نہیں آیا تھا۔ زمین پر جانور ہوتے، آسمان پر پرندے۔ پھر ایک دن آسمان پر اس نے ایک انتہائی خوفناک پرندہ دیکھا، ایک بہت بڑا پرندہ جو بھیانک انداز میں شور مچاتا ہوا جا رہا تھا۔ شالاس کا دل لرز گیا۔ ان ننھے منھے پرندوں کے درمیان یہ بھیانک پرندہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن شکر تھا کہ اس نے ان ننھے پرندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اپنی راہ گزر گیا، اور شالاس نے سکون کی سانس لی۔ اب شالاس اکثر ان پرندوں کو دیکھتا۔ خوفناک پرندے اس کے سر پر سے شور مچاتے گزر جاتے۔ کبھی کبھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس وقت جو شور ہوتا وہ شالاس کے علاوہ جنگل کے درندے اور پرندے بھی برداشت نہ کر پاتے۔ سب کے سب گھنے درختوں میں پناہ لے لیتے، اور پھر ایک صبح شالاس نے کچھ عجیب سی چیزوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ بڑے بڑے خوفناک آہنی درندے غراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ 2 درندے بہت بڑے تھے اور ایک چھوٹا، اس کے رنگین پر ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایسے درندے شالاس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سے درندے ہیں؟ اور اس وقت شالاس کی نگاہ ہاتھ سے ٹپکے ہوئے موتیوں پر جا پڑی۔ ان کا رنگ سرخ تھا۔ ایک عرصہ بیتا جب سفید موتی سبز رنگ اختیار کر گئے، اور شالاس کو
معلوم ہو گیا تھا کہ جس دور کا وہ انتظار کر رہا ہے اس کے آنے میں آدھا وقت رہ گیا ہے۔ سرخ موتی دیکھ کر اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ تو کیا یہ آہنی پرندے نئے دور کے انسان ہیں؟ اس نے سوچا اور غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ آہنی درندے اس کے بالکل قریب آ گئے۔ سبز گھاس ان کے وزن سے کچل گئی تھی۔ جانور ان کی گراہٹوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ درندوں کے رکتے ہی ان کی گراہٹ کم ہو گئی اور پھر ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ ان درندوں نے اپنے حلق سے انسان اگل دیے، سفید سفید خوبصورت انسان جو رنگین لباسوں میں ملبوس تھے۔ اوہ، یہ تو اس جیسے انسان ہیں، بالکل اسی کی طرح۔ یہ نئے دور کے انسان کس قدر خوبصورت ہیں۔ شلاس حیرت اور دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا اور انسان اس کے قریب آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں خوبصورت سڈول آہنی ہتھیار تھے۔ شلاس کو ان کی ایک ایک چیز بہت پیاری محسوس ہوئی اور وہ سب بھی بے جھجک اس کے قریب پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 7-8 کے قریب تھی۔ حیرت انگیز، ان میں سے ایک انسان کی آواز ابھری، اتنا خوبصورت مجسمہ ہے، بالکل زندہ انسان کی طرح۔ ان میں سے ایک انسان نے کہا، اوہ، یہ کیا ہے کرنل منصور؟ اس کے قدموں میں دیکھو۔ ایک دوسرے انسان کی نگاہیں شلاس کے قدموں میں پڑے ہوئے موتیوں پر پڑی جو شلاس کی زندگی کے دور بتاتے تھے، اور دوسرا آدمی حیرت زدہ نظروں سے ان موتیوں کو دیکھنے لگا جو سبز گھاس پر ڈھیر کی صورت میں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے جھک کر چند موتی اٹھا لیے۔ زمرد، اصلی زمرد اور یاقوت، خدا کی قسم، بے نظیر یاقوت اور سفید پتھر، یہ بھی بے حد قیمتی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت قیمتی خزانہ ہے شوکت علی، بے حد قیمتی پتھر ہیں یہ، اور ان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ یہ مجسمہ خود بے حد نایاب ہے۔ نہ جانے اس کی کیا تاریخ ہے، نہ جانے یہ کس نے نصب کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ مقامی لوگوں کا کوئی دیوتا ہوگا، وہ اس کے قدموں میں یہ پتھر چڑھاتے ہوں گے۔ ہمیں قرب و جوار سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں دوسرے لوگوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ ابھی دوسروں کو ان پتھروں سے لا علم رکھنا، ورنہ وہ دیوانے ہو جائیں گے۔ اوکے، دوسرے آدمی نے کہا، اور پہلا آدمی باقی لوگوں کو ہدایات دینے لگا۔ شلاس نے دیکھا ان سب لوگوں نے اپنے سڈول اور خوبصورت ہتھیار سنبھال لیے اور چاروں طرف پھیل گئے۔ شلاس دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے کہہ دے، نئے دور کے لوگوں، یہاں کبھی پرسکون بستیاں آباد تھیں، یہ جگہ بھی کبھی جنت نظیر تھی، اب کس سے خوفزدہ ہو رہے ہو؟ یہاں ناندنی کے پرجلال لوگ موجود ہیں، نہ ترکانیاں کے حاسد جنگجو، اب تو صرف میں ہوں اور یہ ویران صحرا۔ میں نے تمہاری دنیا دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنی صدیاں گزاری ہیں۔ مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں تمہارا ہوں، مجھے اپنی دنیا میں لے چلو، مجھے وہ دنیا دکھاؤ جس کے لیے 2 قوتیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن وہ اس کی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ تب شلاس نے انہی میں سے ایک آواز سنی، لیکن اب کیا کیا جائے کرنل منصور؟ ہم اس مجسمے کو لے چلیں گے، ہم اس خوبصورت مجسمے کو اپنے قومی عجائب گھر میں رکھیں گے، ہم اسے اپنی حکومت کو بطور عطیہ دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بہت عمدہ۔ اور ان ہیروں کا کیا ہوگا؟ نہایت دیانتداری سے آپس میں تقسیم کر لیے جائیں گے۔ ہم سب مہمات میں حاصل ہونے والے نوادرات میں برابر کے شریک رہے ہیں، اس بار بھی ہم اپنا اصول برقرار رکھیں گے۔ میرا خیال ہے اتنا بڑا خزانہ اس سے قبل کبھی نہیں ملا۔ اس ایک موتی کی قیمت لاکھوں روپے ہوگی۔ بے شک ہم انہیں غیر ملکی منڈیوں میں مناسب قیمت پر فروخت کریں گے۔ یہ اصلی یاقوت اور زمرد ہیں، آؤ انہیں سمیٹ لیں، اور میرا خیال ہے یہ مہم یہیں ختم کر دی جائے۔ یوں بھی ہمیں صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں، دوسرے لوگ بھی یہی پسند کریں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرے شخص نے کہا، اور شلاس کے ہاتھ سے ٹپکے ہوئے موتیوں کو چمڑے کے تھیلے میں بھر لیا۔ شلاس بدستور مسکرا رہا تھا۔ ان لوگوں کے لیے وقت کے یہ موتی کس قدر اہمیت رکھتے تھے، جبکہ شلاس کی بستی اس سے بڑے بڑے اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت موتیوں سے بھری پڑی تھی۔ گھاس کے اس زمردین فرش کو اگر کھرچ کر دیکھا جاتا تو یہاں مٹی سے بے شمار موتی نکل سکتے تھے۔ کاش میں ان لوگوں کو اس بارے میں بتا سکتا، وہ سوچ رہا تھا۔ انہوں نے تمام موتی گھاس پر سے سمیٹ لیے اور انہیں چمڑے کی تھیلیوں میں بند کر لیا۔ تھیلیاں احتیاط سے اپنے لباس میں چھپا لیں، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، مہم کے لیڈر کی حیثیت سے میں یہ مہم اس جگہ ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہمیں یہاں سے بیش بہا خزانہ ملا ہے۔ آپ لوگوں کو یقیناً میرے اوپر اعتماد ہوگا، کیونکہ ماضی میں میں نے کوئی بددیانتی نہیں کی۔ بلا شبہ یہ خزانہ اس قدر قیمتی ہے کہ ہم اس مہم کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی مہم کہہ سکتے ہیں۔ کیا آپ واپسی کے سلسلے میں مجھ سے متفق ہیں؟ کرنل منصور نے کہا۔ ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے کرنل،
ہم آپ کے احکامات کی تعمیل بخوشی کریں گے۔ سب نے بیک وقت کہا، شکریہ دوستو، یہ مجسمہ احتیاط سے اٹھا کر ٹرک میں رکھو، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ بہت احتیاط سے ہم اس نایاب مجسمے کو بطور تحفہ قومی میوزیم کو دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ شالاس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اب وہ ان کی دنیا میں جا رہا تھا، انتظار ختم ہو رہا تھا۔ اب وہ نئی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ انوکھی اور پراسرار دنیا جس کے بارے میں بابا یابون اسے بتاتا تھا۔ الوداع اے جنگل کے دوستو، الوداع اے ہوا کے جھومنے والے درختوں، الوداع اے سوندھی سوندھی ہوا کے جھونکوں۔ ممکن ہے تمہارا دل مجھ سے جدا ہوتے ہوئے اداس ہو، لیکن یہ میری صدیوں کی محنت کا حاصل ہے۔ میں نئی زندگی میں قدم رکھ رہا ہوں، مجھے میری نئی زندگی کی مبارکباد دو۔ اور اسے ہوا کی سسکیاں سنائی دی۔ درختوں نے جھوم جھوم کر اسے الوداع کہا اور نئے انسانوں نے اسے آہنی خول میں رکھ دیا۔ شالاس نے حیرت و خوف سے اس آہنی خول کو دیکھا جو جانوروں کی طرح چلتا تھا۔ اس کے جسم کے نیچے نرم گدے بچھائے گئے تھے تاکہ جھٹکوں سے اسے نقصان نہ پہنچے۔ ایک دو گدے اس کے اوپر بھی ڈال دیے تھے اور پھر 4 نئے انسان اس خول پر چڑھ آئے۔ چند منٹ کے بعد خول درندوں کے انداز میں غرایا اور شالاس کو خوف محسوس ہونے لگا، لیکن یہ نئے لوگ خوش تھے۔ یقیناً اس گراہٹ میں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ تبھی تو یہ لوگ مطمئن تھے اور شالاس بھی مطمئن ہو گیا۔ خول متحرک ہو گیا اور شالاس کو ان ہچکولوں میں لطف آنے لگا۔ یقیناً یہ آہنی گھوڑے تھے جو نئے لوگوں کی دنیا میں پیدا ہوتے تھے۔ کیسے عجیب، کیسے انوکھے۔ وہ مزے سے ہچکولے کھاتا رہا اور سفر جاری رہا۔ شالاس کو ترکانیہ کا علاقہ نظر آیا جہاں اب کوئی نشان نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے وہ خون ریز واقعات یاد آ گئے جو اس کی وجہ سے پیش آئے تھے اور اس کا دل اداس ہو گیا۔ کاش وہ سب لوگ زندہ ہوتے، وہ اس نئی دنیا کے سفر سے خوش ہوتے، اور کیا حسین منظر ہوتا، کیسی دلکش ہوتی۔ کافی دیر تک وہ اداس رہا اور پھر اس نے اپنے ذہن سے اداسی جھٹک دی۔ نئی دنیا کا حسین تصور اس کے ذہن پر غالب آ گیا۔ کئی چاند نکلے، کئی سورج چھپے، اور پھر ایک چمکدار صبح کو وہ اس انوکھی دنیا میں پہنچ گیا۔ چاروں طرف بے شمار لوگوں کا ہجوم تھا۔ اونچے اونچے خوبصورت مکانات بکھرے ہوئے تھے، سڑکوں پر آہنی گھوڑے دوڑ رہے تھے، رنگین اور دلکش لباس جھلملا رہے تھے۔ وہاں پر اس نے ان آہنی پرندوں کو دیکھا جن کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتا تھا۔ وہ سخت حیران ہو گیا۔ نئے انسان آہنی پرندوں میں بیٹھ کر آسمان پر اڑتے تھے اور اسے بابا یابون کی پیشگوئی یاد آ گئی۔ نیا انسان فضاؤں میں پرواز کرے گا۔ اس کو یہ دنیا جادو کی دنیا معلوم ہوئی، ایک طلسمی دنیا جو کسی جادوگر نے تخلیق کی ہو۔ نئے انسان جادوگر تھے، بلا شبہ وہ سب جادوگر تھے۔ آہنی گھوڑے سے اسے بہت سے لوگوں نے اتارا اور پھر اسے بہت بڑے جھونپڑے میں لے گئے جو گھاس پھوس کی بجائے عجیب سے پتھروں سے بنائے گئے تھے۔ لیکن یہ پتھر چھوٹے چھوٹے اور ناہموار تھے، لیکن جادوگروں کے جھونپڑے بڑے بڑے خوبصورت اور چکنے پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ ان پتھروں میں کوئی رکھنا نہیں تھا اور یہ جھونپڑے آسمان سے باتیں کرتے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ تہہ دل سے بابا یابون کا شکر گزار ہو گیا جنہوں نے اسے اس دنیا کی سیر کرائی تھی جو خوابوں کی دنیا تھی، وہم و گمان سے بھی پرے کی دنیا۔ اور پھر شالاس کو ایک خوبصورت کمرے میں لایا گیا، اسے ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا اور اسے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آئے۔ تب اس نے جادوگروں کی لڑکیاں دیکھیں اور دیکھتا رہ گیا۔ ایسی حسین لڑکیاں، ایسی پیاری گوری گوری خوبصورت نقش و نگار کی مالک جن کے ہونٹ سرخ پتھروں سے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے، جن کی آنکھیں ہرنیوں کی آنکھیں معلوم ہوتی تھی۔ جھلملاتے ہوئے رنگین لباسوں میں وہ کس قدر پیاری معلوم ہوتی تھی۔ کئی لڑکیوں نے شالاس کے جسم کو چھو کر دیکھا اور شالاس کو بڑی شرم محسوس ہوئی، لیکن لڑکیوں کے جسموں سے اٹھتی ہوئی مہک نے اسے مسحور کر دیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان لڑکیوں کے سرخ پھولوں جیسے ہونٹوں کو چوم لے، انہیں پیار کرے، لیکن یہ سب کچھ اس کے بس میں نہیں تھا۔ ابھی اس کی بند مٹھی میں بہت سے موتی تھے اور آخری موتی کے ٹپکنے کے بعد ہی وہ پتھر سے انسان بن سکتا تھا۔